عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کو وہ گئے ایک علاقے میں جہاد کرنے لڑنے کے لیے کافروں سے، تو انہوں نے ان علاقے کے لوگوں کو کی قرات دوسری سنی، یعنی مدینہ طیبہ کے لوگوں کی قرات کا انداز الگ، کوفہ کے رہنے والوں کی قرات کا انداز الگ۔ یہ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن پاک ایک ہے، ان کے پڑھنے کا انداز الگ الگ ہے، آگے جا کر چونکہ عجمیوں میں اسلام پھیر رہا ہے تو ایک کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش نہ آ جائے۔ اس لیے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ بات عرض کی کہ حضرت اس بارے میں سوچیں، لوگ مختلف قراتیں کرنے اپنے اپنے اعتبار سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں قرآن کریم کوئی چمڑے کے اوپر آیتیں لکھی ہوئی تھیں، کہیں ہرن کی کھال پر آیتیں لکھی ہوئی تھیں، کہیں کھجور کے تنے کی چھال پر آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت ابو بکر نے ان سب کو جوڑا اور ان کو ایک کتاب کے اندر اتارا مصحف کی صورت میں، اور وہ مصحف رکھوایا تھا حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جمع کیا، رکھایا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ وہ مصحف منگائے، اور وہ مصحف منگایا گیا، اور اسی کو دے کر دیگر کیا ہے مصحفوں پر اسی کا کام کیا گیا، یعنی فوٹو کاپیاں بنائی گئیں اور ممالک اسلامیہ میں پھیلا دی گئیں۔ کہا کہ بس یہ جو مصحف ہے اسی کے مطابق قرات کریں گے، باقی سارے مصحف کو تلف کر دیا جائے ورنہ بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ اور اللہ نے کرم کر دیا کہ اب ساری امت ایک ہی طرح کی قرات کر رہی ہے، اور ایک ہی طرز پر ایک ہی مصحف ہے، جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ یہ مصحف عثمانی کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے پوری دنیا میں ایک ہی جیسا قرآن پاک لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ قرات کے انداز تو الگ ہوں گے، قرات 17 جو ہے، لیکن پڑھنے کا جو لکھا ہوا ہے وہ ایک ہی نظر آئے گا۔